کی گردن کاٹوں کہ وہ مجھ سے بغض رکھے، وہ کبھی بغض نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کہا کیونکہ یہ جملہ محمد کی زبان سے جاری ہو کے قضائے پروردگار ہو گیا کہ اے علی، جس کے دل میں تیری ولا ہوگی وہی پکا مومن ہوگا، جس کے دل میں تیرا بغض ہے وہ پکا منافق ہوگا۔ جیو سبحان اللہ۔ یار میں آپ کو تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، میری اپنی عبادت ہے، ایک بیٹا ہو، دو بیٹے ہوں، 10 بیٹھے ہوں، میرا عقیدہ ہے یہ کشتی نجات ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہر مسافر حسین کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ کشتی تجھے جنت کے ساحل تک لے کے جائے گی، جنت کے کنارے تک لے کے جائے گی، پھر جنت کے سمندر میں تو نے اترنا ہے۔ اور خدا کی قسم جو علی کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں نا، میرا محمد فرماتے ہیں وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میں اور علی۔ ہاں سبحان اللہ، وہ جنت میں ہمارے والی جنت میں ہوں گے۔ اور خدا کی قسم سننا، جنت ہے ہی ان کے محضر میں، یہ دنیا ادنا ہے، دانی ہے، پست ہے، حقیر ہے۔ میرے محمد نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ یا رسول اللہ کیوں حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو خلیفہ پروردگار ہے، تو احسن تقویم ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لقد خلقناکم فی احسن تقویما، اے انسان میں اللہ نے تمہیں بہترین تقویم میں خلق کیا۔ اے انسان تو دنیا کے لیے نہیں ہے، تو جنت کے لیے خلق ہوا ہے، دنیا میں امتحان دینے آیا ہے، تجھے پلٹ کے جنت میں جانا ہے۔ چونکہ ہم جنت میں رہ کے آئے ہیں، ہمیں جنت میں پلٹ کے جانا ہے، اور علی علی کے نام سننے میں ہم مانوس ہو چکے ہیں، اس لیے جہاں علی علی ہوتا ہے ہمارا دل کرتا ہے، روح تڑپتی ہے ہم اسی منزل پہ حاضر ہو جائیں۔ یہ حسن حمدانی ایسے بات ہوا میں نہیں کر رہا، میرے محمد نے خبر دی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں انی زار الجنہ، جب شب معراج چوتھے آسمان پر، اب مجھے نہیں پتا احمد آباد والوں کون بیدار ہو کے جملے کی تائید کرے گا اور کون ہاتھ باندھ کے اپنی عبادت کو مکمل سمجھے گا۔ خدا کی قسم سننا، میرا محمد فرماتے ہیں انی زار الجنہ، مجھے چوتھے آسمان پر میرے بچوں حسنین کی جاگیر جنت دکھائی گئی۔ حیدری مجھے جنت دکھائی گئی۔ توجہ کریے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں فی الجنت ابوابا کثیرہ، جنت میں ایک دو نہیں کئی دروازے ہیں، کئی دروازے ہیں۔ توجہ کریے گا، کئی دروازے ہیں۔ سننا، خود مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں فرمایا لمومن فی الجنت 70 قصور، کا ہر مومن کے لیے، ہر مومن کے لیے جنت میں 70 محل ہیں، ہر مومن کے لیے، سمندوانہ صاحب کے لیے بھی، ہمدانی کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے جنت میں 70 محل۔ سوچا میں نے پروردگارا اتنے محل کا ہم نے کیا کرنا ہے، ایک کمرہ ہی دے دیتا بڑا تھا، مگر کیوں دیے ہیں محل؟ سننا، تیری روح کی شادگی کے لیے، تیری روح کو خوش کرنے کے لیے۔ روح کیوں خوش ہوگی؟ حیدری کیوں خوش ہوگی؟ سننا، اگلی منزل پہ سننا، فرمایا للمومن، ہر مومن کے لیے 70 محل ہوں گے، 70 محل۔ اور سننا، فرمایا لکل قصر 70 طباق، ہر محل کے لیے 70 منزلیں ہوں گی، ایک دو منزل کا نہیں، 70 منزلوں کا۔ اور فرمایا لکل طبق 70 غرفۃ، ہر منزل پہ 70 کمرے ہوں گے۔ سچا نبی فرما رہا ہے اللہ کا، ہر مومن کے لیے 70 محل، ہر محل کی 70 منزلیں، ہر منزل پہ 70 کمرے۔ فرمایا لکل غرفۃ 70 ابوابا، ہر کمرے کے 70 دروازے ہوں گے۔ ہر مومن کے لیے 70 محل، ہر محل کی 70 منزلیں، ہر منزل کے 70 کمرے، ہر کمرے کے 70 دروازے۔ اور پھر کیا ہے؟ فرمایا انی زار الجنہ، مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، فی الابواب کثیرہ، وہاں کئی دروازے ہیں، جنت کی منزلوں کے دروازے، جنت کے محلوں کے دروازے، جنت کے کمروں کے دروازے، جنت کے باغیچوں کے دروازے، خود جنت کے اپنے دروازے۔ فرمایا علیہا دکاتن، ان سارے دروازوں میں ایک قدر مشترک ہے، وہ کیا؟ ہر دروازے
دروازے پہ ایک زنجیر در لٹک رہی ہے. وَإِذَا دُكَّتَ دَكًّا وَزَنَّتْ وَحَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی. جب ایک دروازہ ہلتا ہے 70 محلوں کے 70 منزلوں کے 70 کمروں کے 70 دروازے ہل کر زنجیر در کو ہلاتے ہیں, اور زنجیر در کے ہلنے سے چھن چھن کی صدا نہیں آتی, ایک ہی ندا آتی ہے, وَإِذَا زَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ. یعنی ہر مومن کے لیے اللہ نے اتنے محل دیے ہیں کہ یہ روح علی کے لفظ سے شاد ہے, خوش ہوتی ہے. تو جنت میں بھی ہم علی علی سن کے آئے ہیں. یہاں بھی مصطفیٰ نے کہا دنیا میں بھی علی علی کر کے دنیا کی محفل کو جنت کی محفل بنا لو. اور خدا قسم سننا جنت روشن ہو جائے گی, روشن. منزل فضائل ہی ہے, چونکہ طیب نے حکم دیا ہے کہ قبلہ 1:15 بجے تک ضرور پڑھیے گا. ہمت تو اتنی نہیں ہے, چونکہ اس کے بعد بھی 4 مجلسوں میں حاضری ہے, وہ بھی افطار سے پہلے روزے کی حالت میں. ہم بیچارے مسافر لوگ ہوتے ہیں, ہمارے روزہ معاف بھی نہیں ہوتا. ایک صلوات ہے پر محمد و آل محمد. صلوات پڑھنے سے پیاس ختم ہو جاتی ہے. بلند صلوات ہے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جنت سجے گی, روشن ہو جائے گی. یکدم جب جنت روشن ہوگی نا, ایسے لگے گا جنت میں سورج نکل آیا ہے. اہل ایمان اللہ سے سوال کریں گے, پروردگارا تو کہتا تھا جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا, چاند نہیں ہوگا, تو یہ سورج کہاں سے نکل آیا؟ آواز توحید آئے گی, ہے صاحبان ایمان, یہاں سورج کا کام نہیں ہے. اصل میں میری کنیز زہرا اور میرا علی بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. ادھر علی مسکرایا, علی کے شفتیں کھلے, علی کے اثنائے مبارک روشن ہوئے, علی کے دانتوں کی روشنی سے جنت منور ہو گئی. سورج نہیں نکلا, علی کے مسکرانے سے علی کے دانت روشن ہوئے, واضح ہوئے, ظاہر ہوئے. یہ علی کے دانتوں کی روشنی ہے جسے تم سمجھ رہے ہو کہ جنت میں سورج نکل آیا ہے. خدا قسم مجھے اجازت دو, جس علی کے دانتوں کی روشنی جنت میں اتنی ہے, خود علی کا مقام جنت میں کیا ہوگا. ایک صلوات بھیجیں امیر المومنین کی ذات بلند آواز سے. ایسے نہیں, ایک بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ تیرا فخر ہے کہ تو علی کو مانتا ہے, تیرا میرا اعزاز ہے. خدا قسم سننا, کائنات کا ہر ذرہ علی کو اپنا ولی مانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ محتاج ہے فیض خدا کا, اور فیض خدا کائنات کی کسی مخلوق میں جرت نہیں اللہ سے خود لے. اسی لیے سلامت رہیں, مولا عزتوں میں اضافہ کرے, اسی لیے اللہ نے ان ذوات قدسیہ کو اپنے اور اپنی مخلوقات کے درمیان علم بنا کے وسیلہ بنایا ہے. اب یہ اللہ سے فیض لے کے عالمین میں بانٹتے ہیں, اور کائنات کی ہر مخلوق پہ یہی حجت ہے. خدا قسم سننا, میرا علی کوفہ کے منبر سے ارشاد فرما رہے تھے, ایھا الناس, لوگوں سنو, جب روز معاشر ہوگا اللہ کی ساری مخلوقات محضر توحید میں ہوں گی. فرمایا ایسی مخلوقات ہیں لا یشعرون, جن کے بارے میں تم لا تشعرون, جن کے بارے میں تم شعور ہی نہیں رکھتے. لا تاقلون, تم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. علی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے, ہم اللہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, خالق کے بارے میں تو سوچا جائے, مخلوق کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. لوگوں نے زمین پہ بات کی, علی نے منبر کے فراز پہ سنی. دلوں کی باتیں علی نے منبر کے فراز پہ سنی. فتبسم علی بن ابی طالب, علی مسکرائے, وقال, اور علی نے فرمایا, اے لوگوں سنو, ایھا الناس فاسمعوا کلامی, اے لوگوں میری بات سنو. ان اللہ تبارک و تعالی خلق اللہ خلق من الریح, یاکل من الریح, یشرب من الریح, یلبس من الریح, یجلس علی الریح,
युक़दिमु अला री युदफ़िनु फ़िर री युबअसु मिन री। कहा सुनो, अल्लाह ने हवा से एक मखलूक को खल्क़ किया है। वो मखलूक हवा से पैदा हुई है, वो हवा में खेती बाड़ी करती है, वो बीज हवा में बोती है, वो पानी हवा से लेती है, वो रहती हवा पे है, घर हवा पे बनाती है, चलती हवा पे है, बैठती हवा पे है, सोती हवा पे है, मार के हवा में दफन होती है, रोज़े माशर हवा से उठाई जाएगी। जब अली ने ये जुमले कहे ना कि वो मोहल्लात हवा पे बनाती है, वो खेती बाड़ी हवा में करती है, वो बीज हवा में बोती है, फसलें हवा से काटती है, वो लिबास हवा से लेकर कपड़ा बुनती है, धागा। तो करिएगा, खुदा कसम लोग चाहे गोइयां करने लगे, अली कैसे बातें करते हैं। हवा हम सांसों में लेते हैं, हवा हमारे बदन से टकरा के गुजरती है, कभी कोई महल हमारी सांस में अटका नहीं, कभी कोई मखलूक हमारे बदन से टकराई नहीं है। अली कैसे बातें करते हैं। रवायत कहती फतबस्सम अली इब्न अबी तालिब, अली फराज मिंबर में मुस्कुराए, वकाल और फरमाया वल्लाहि अना अजलिसु बैनहुम, जब मैं अली उनके माबैन मिंबर पे बैठा होता हूँ, वकाल और उनसे कहता हूँ खलक़ल्लाहु खल्क़ मिन तुराब, अल्लाह ने मट्टी से एक मखलूक को खल्क़ किया है। सुभान अल्लाह। वो मखलूक खाती मट्टी से है, पीती मट्टी से है, पहनती मट्टी से है, चलती मट्टी पे है, बैठती मट्टी पे है, घर मट्टी पे बनाती है, मार के मट्टी में दफन होती है, रोज़े माशर मट्टी से उठाई जाएगी। यतकल्लमूना कमा ततकल्लमून, वो भी ऐसे ही सरगोशियां करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। वो भी ऐसे ही सरगोशियां, सुभान अल्लाह, वो भी ऐसे ही सरगोशियां करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। तो जो करिएगा, वो भी कहते हैं हम मट्टी की मंजिलें बदलते हैं, मट्टी को दोष पे उठा के उसकी मंजिलों को बदल डालते हैं। हमने कोई मखलूक नहीं देखी जो मट्टी से बनी हो, मट्टी से खाती हो, मट्टी से पीती हो। अली फरमाते हैं वल्लाहि वल्लाहि, अब मुझे नहीं पता कौन हलाली मवाली अपने नमक हलाली का सबूत देगा। फरमाया वल्लाहि अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम व अलैकुम, मैं अली जिस तरह तुम पे हुज्जत हूँ वैसे ही उन पे हुज्जत। और फरमाया सुभान अल्लाह, फरमा क्या कहने, क्या कहना। इन्हें सारे रोज़ा लगा पे कमजोरी सारी मिल के बोलो हैदरिया। ये हुन कमज़ोरी अल्लाह करे ईमान भी ना होवे, खुदा की कसम। बाकी कमज़ोरियों की तो खैर है। मेरा भाई नारा लगवा रहे थे चमन चमन कली कली, तो होंठ भी आप लोगों के नहीं हिल रहे थे अली अली कहते हुए। खुदा की कसम, अली का नाम हर एक की ज़बान से नहीं निकलता, अली का नाम उसी के दहान से निकलता है जिसका शजरा पाक व पाकीज़ा होता है। हाँ, मेरे रसूल ने फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल वलादा वला युबुज़ुका इल्ला नजसुल वलादा। मेरे मोहम्मद ने फरमाया मन अहब्बा फी हिजले उम्मिही फलयशकुर उम्मुहु व रब्बु, जो अपनी माँ की गोद में अपने दिल में अली की ठंडक को महसूस करे, वो दो हस्तियों का शुक्रिया ज़रूर अदा करे। पहले अपनी माँ का, फिर अल्लाह का। माँ का क्यों? कि उसने उसके बाप से खयानत नहीं की, और अल्लाह का इसलिए उसने अली जैसा मौला अता किया। सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम सुनना, इस अली का नाम पहुंचने में बड़े बड़े बंद बांधे गए कि अली तुझ तक ना आए, लेकिन अली किसी बंद से नहीं रुका। खुदा की कसम सुनना, अली की मोहब्बत नस्लों में चलती है। जबिल्लत आदम में अल्लाह ने अली की वलायत रखी थी। जो आदम का हो उसके दिल में अली की वलायत ज़रूर होती है। मौला आपको सलामत रखे। ये वलायत तुझ तक पहुँचने के लिए बड़े लो एक पैगाम दे के मैं ज़हमतों को समेट देता हूँ। कभी भी अली को अपने पैमाने अक्ल में ना तोलना, कभी भी अली को अपने अक्ल के पैमाने में ना मापना। जब भी अली को अपने जहन से सोचोगे ख़ता करोगे। अली को वही मानना जो मुस्तफ़ा फरमाए, अली को वही जानना जो कुरान बताए। खुदा की कसम, जो भी अली को अपने जहन से सोचने की कोशिश करता है वो ख़ता करता है। तू क्या, मैं क्या, तेरी क्या हैसियत, मेरी क्या हैसियत।
وہ جو بزم محمد میں ایمان کے درجوں پہ بلند ہوئے. تیرے میرے چھٹے مولا سے سوال ہوا, مولا بن خنیس نے پوچھا ہمدانی کی کوئی بات نہیں, فقط اہل بیت کی بات, فقط معصوم کی حدیث. تیرے میرے چھٹے مولا سے مولا بن خنیس نے پوچھا یبن رسول اللہ ایو صاحب الرسول اللہ لم یتزلل ایمانا, اے فرزند پیمبر, اصحاب پیمبر میں سے وہ کون سے اصحاب تھے کہ جن کا ایمان لانے کے بعد کبھی متزلزل نہیں ہوا؟ فرمایا فقط مقداد ابن اسود. حسن حمدانی نہیں کہہ رہا, مولا کو سلامت رکھے, حسن حمدانی نہیں کہہ رہا, میرا رسول فرما رہے ہیں, میرے رسول کا بیٹا جانشین رسول کہہ رہا ہے, چھٹا مولا فرما رہا ہے. فرمایا فقط مقداد ابن اسود. مولا نے ہاتھ جوڑے, مولا مقداد ایمان کی 9ویں منزل پہ تھا, سلیمان ایمان کی 10ویں منزل پہ. فرمایا ہاں, حسن حمدانی نہیں کہہ رہا, روایت کی ثقات پہ حسن حمدانی سند دے گا, لفظ میری نہیں ہے, میرے مولا صادق کی ہیں. توجہ کریے گا, میرے مولا صادق فرماتے ہیں ان سلیمان قد یوسوس فی ولایت علی ابن ابی طالب. ہاں, ایک مرحلہ ایسا آیا تھا جہاں سلیمان نے علی کو پیمانے عقل میں تولا اور مجبوراً پھر دوبارہ تجدید بیعت کرنا پڑا. وہ منزل کیا؟ سلمان نے بھی ایک منزل پہ روایت کی ہے. سلمان کہتے ہیں جب 39 دن ہو گئے اور خیبر فتح نہیں ہوا, توجہ کریے گا, رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا, مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے, مجھے جلدی سے گزرنا ہے. خدا قسم سننا, سلمان کہتا اگلے دن محمد نے خیبر میں نماز فجر ادا کر کے مدینے کو منہ کر کے کہا ناد علیین, ادھر ناد علیین مظہر العجائب کہا, ادھر خیبر کی دھرتی پہ دل دل کے قدم آئے, کہا ادھر میرا آقا آئے, ادھر مصطفیٰ نے, توجہ کریے گا, علی کے ہاتھ میں علم دیا, علی علم لے کے چلے. سلیمان کہتے میں اپنے آقا کے پیچھے ہو لیا, میرا آقا آگے آگے تھے, میں اپنے آقا کے پیچھے پیچھے. کہتے میں نے دیکھا میرے آقا علی نے پتھر کے سینے میں شاخ خرما کو گاڑ دیا. مولا سلامت رکھے. پچھلے ہو تو ہمیں شاخ خرما دا ترجمہ کرنا پڑنا ہے. کھجور دی ٹانی جدے ہوتے علم, وہ علم پتھر کے سینے میں علی نے گاڑ دیا. سلیمان کہتا میری عقل حیران ہو گئی, پتھر کا سینہ, شاخ خرما. سلیمان کہتا ہے اگلی منزل پہ میں مبہوت ہوا. کیا؟ علی نے للکار دی, مرحب آیا, ایک ہی وار سے نیم کر کے پھینکا, حارس آیا قلم کر کے پھینکا, انتر آیا بچھاڑ ڈالا. کہتا ہے اتنے میں لشکر بھاگ کے خیبر میں جا رہا تھا, اور خیبر کے دروازے کے سامنے جو بڑا گڑھا تھا جس کے اوپر وہ دروازہ کھل کے پل بنتا تھا, جب اٹھتا تھا تو دروازہ, بچھتا تھا تو پل بن جاتا تھا. انہوں نے فوراً لشکر کو اندر کر کے پل کو اٹھا کے دروازہ بنایا. کہا وہ گڑھا اتنا بڑا تھا کہ ترکی نسل کا گھوڑا بھی اگر جست لگائے نا, دوڑ کے چھلانگ لگائے تو اس گڑھے کو عبور نہ کرے. مگر میں نے دیکھا, سلمان کہہ رہا ہے, میں نے دیکھا میرے آقا نے ایک قدم یہاں سے اٹھایا, دوسرا وہاں رکھ دیا. کیا کہنا؟ سلمان کہتا ہے میری عقل مبہوت ہو گئی, مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. پتھر کے سینے میں علم, حارس و انتر و مرحب کو ایک ایک وار میں تقسیم, پھر ایک قدم میں اتنا بڑا گڑھا عبور. کہتا ابھی میری عقل مبہوت ہوئی تھی, میں نے دیکھا جوان بنی ہاشم نے گریبان خیبر میں ہاتھ رکھا. ہائے ہائے ہائے, علی نے در خیبر میں ہاتھ ڈالا, انگشت سے علی نے در خیبر کو جھنجھوڑا. حضرت صفیہ بنت حی کہتی ہیں علی نے جب خیبر کے دروازے کو جھٹکا دیا تھا نا, اعتز باب الخیبر و اعتز جدار الخیبر و اعتز سبعین الطباق الخیبر. علی کے زلزلے نے, جھٹکے نے فقط دیوار کا خیبر میں دراڑ نہیں دی, بلکہ خیبر کی 7 منزلوں میں زلزلہ آ گیا تھا. رسول نے کہا تھا اے صفیہ تو خیبر دیکھ رہی تھی نا, 7 آسمانوں میں بھی زلزلہ تھا, 7 زمینوں میں بھی زلزلہ. مجھے خیبر پڑھنا نہیں, آگے بڑھنا ہے, نتیجہ دوں. حیدریت توجہ کریے گا. جب جوان بنی ہاشم نے, سلیمان کہتا ہے, گریبان خیبر میں ہاتھ رکھا,
علی نے جھٹکا دیا، اہتز باب الخیبرہ، اہتز جدال الخیبرہ، درار کعبہ میں، دیوار خیبر میں دراڑ آئی، در خیبر دست ید اللہ پہ تلا۔ سلیمان کہتا جو ہی در خیبر دست حیدر پہ آیا، میرے ذہن میں خیال آیا علی کے پاس کوئی اسم اعظم ہے جس کی طاقت سے پہلے پتھر کے سینے میں علم، پھر ایک قدم میں گڑا عبور، پھر ایک ہاتھ سے در خیبر کو دیوار سے نکال کے اپنے ہاتھ پہ تولا۔ سلیمان کہتا ہے ادھر میرے ذہن میں خیال کا آنا تھا، ادھر میرے آقا کے ایک ہاتھ پہ در خیبر تول رہا تھا، وجہ اللہ میری طرف مڑا، ید اللہ اٹھا، سلیمان آ، تجدید بایت ولایت علی کر۔ علی کے پاس اسم اعظم نہیں، علی خود اسم اعظم ہے۔ کیا بس اسی بھی ترہ سعودی نہ رکھیے، اپنا زور گھٹ چلا گیا۔ خدا قسم توجہ کریے گا، سلیمان نے اپنے پیمانے ذہن میں علی کو تولنا چاہا تو سلیمان جیسا بھی نہ سمجھ سکا۔ ایک منزل نہیں ہے، دسیوں روایات ہیں کہ جہاں خود سلیمان مبہوت ہوئے، وہ آپ نے سن رکھی ہیں، مجھے اس طرف نہیں بڑھنا، دامن وقت چکے سمٹ رہا ہے، کافی دیر سے سمندوانا صاحب بھی موجود ہیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ نوکریاں سب کی زیادہ ہیں، تو بس بھائی سے بھی وعدہ پورا ہو گیا، جو انہوں نے حکم دیا اس کی بھی تعمیل ہو گئی۔ چند لحظے آؤ اس پہ روئیں جس پہ بہنیں نہ رو سکیں۔ مولا آپ کی ہے قبول فرمائے۔ سوچ رہا ہوں علی کے کون سے درد آپ کے سامنے بیان کروں۔ خدا کی قسم جب عباس دنیا میں آئے تھے نا، علی نے مطمئن ہو کے سینے سے لگا کے کہا تھا اب میری بیٹیوں کی چادروں کا محافظ آ گیا، دین بچے گا زینب کی چادر سے اور زینب کی چادر بچے گی عباس سے۔ خدا کی قسم عزادارو، جب عباس دنیا میں آئے نا تو علی کی بڑی دو بیٹیاں، رسول کی بڑی نواسی اور چھوٹی نواسی، عباس کو زمین پہ اترنے نہیں دیتی تھی، اپنے سینوں سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتی تھی، اپنے سینوں سے لگا کے رکھتی تھی، جیسے قرآن قاری اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے نا، بیویاں عباس کو سینے سے لگا کے رکھتی تھی، اپنے ہاتھوں سے عباس کے دہن میں لقمے توڑ توڑ کے ڈال دیتی۔ عزادارو سنو گے، جب عباس تھوڑا چلنے پھرنے لگے نا، علی نے عباس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے دائیں ہاتھ میں تیر رکھا، بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کمان پہ سجایا، کمان میں تیر رکھ کے کہا عباس یاد رکھنا تجھے تیر اندازی علی سکھا رہا ہے۔ پھر عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عباس کے ننھے سے ہاتھ میں ننھا سا نیزہ رکھ کے عباس کو نیزہ چلانا سکھاتے ہوئے فرمایا عباس یاد رکھنا تجھے نیزہ اندازی علی سکھا رہا ہے۔ عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کر گھوڑے کی زین پہ رکھا، لجامیں عباس کے ہاتھ میں دی، عباس کے پاؤں رکابوں میں سجا کر علی ایڑی دینا بتاتے ہوئے فرما رہے تھے عباس یاد رکھنا تجھے گھڑ سواری علی سکھا رہا ہے۔ اور پھر جب عباس گھوڑا دوڑانے لگا نا، گھوڑے کو جولان دے کے عباس پلٹ کے آئے نا، علی نے فرمایا عباس یاد رکھنا تجھے علی اس لیے تیار کر رہا ہے کہیں محمد کا بیٹا غریب نہ ہو جائے، حسین غریب نہ ہو جائے، تجھے علی اس لیے تیار کر رہا ہے تاکہ میری بیٹیاں مطمئن ہو کے کربلا کے جنگلوں میں۔ مولا میری بیٹیوں تمہارا گریہ قبول کرے، خدا اس عبادت کو مستجاب کرے۔ خدا کی قسم میری مخدومہ
خود فرماتی تھی میں دو چہرے دیکھ کے زندہ ہوں، حسین کو دیکھتی ہوں تو میری روح تازہ ہو جاتی ہے، عباس کو دیکھتی ہوں تو میں مطمئن ہو جاتی ہوں، میری روح کو چین مل جاتا ہے۔ خدا کی قسم اتنا عشق کرتی تھی نا میری مخدومہ عباس سے، اور میرا عباس بھی میری مخدومہ کے سامنے ایسے خاضع تھا، جب حسین نے کہا نا عباس خیمے فرات سے ہٹا کے دور لگا دے، خیمے کی چوب میں ہاتھ ڈال کے عباس زمین پہ بیٹھے، خیمے کی چوب اکھاڑ نہیں سکے۔ حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، چلتے ہوئے حسین خیمہ میں گئے اور آ کے فرمایا زینب میں نے عباس کو خیمے اکھاڑنے کا کہا ہے، اس میں ہمت نہیں آ رہی۔ چلتی ہوئی مخدومہ آئی نا، اپنا کانپتا ہوا عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، اپنا کانپتا ہوا ہاتھ عباس کے شانے پہ رکھا، عباس تڑپ کے اٹھا، سر جھکا کے ہاتھ جوڑے، مخدومہ مجھے بلایا ہوتا خود کیوں زحمت کی؟ کہ عباس اتنا کہنے آئی ہوں، جیسے حسین کہتا ہے ویسے کرتا چلا جا۔ پھر عزادارو بی بی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم جب آخری مرتبہ عباس آئے تھے نا حسین کے معذر میں، تو حسین نے کہا تھا عباس تیری اجازت میرے پاس نہیں ہے، تیری اجازت خیموں میں ہے۔ بس عزادارو پھر خیمے سے اجازت ملی، عباس میدان میں گئے۔ پھر بی بی سے کب ملاقات ہوئی؟ جب علی کی بیٹی نے شام فتح کر لی، یزید کے محل کے سامنے عزا خانہ سج گیا، عزادارو ساروں کی کتاریں آنے لگیں، بیبیاں خیمے کے اندر، کمرے کے اندر، حجرے کے اندر تھیں، سیاہ پوش بیبیاں سیاہ پردے کے اندر، سید سجاد باہر، ادھر صندوق کھلتا، ادھر سجاد کے ہاتھ پہ سر آتا، سجاد سر کو دیکھتے، سر کو چوم کے، سر کا تعارف کروا کے پردے کے اندر پھپھی کو تھما دیتے، بی بی سر لے کے چوم کے بین کر کے سر کی وارثہ کو بلا کے سر دیتی، وارثہ سر لے کے دیوار کی ٹیک لگا کے گود میں بیٹھ جاتی، باقی بیبیاں پرسہ دینے آ جاتی۔ عزاداروں سروں کی قطار میں اکبر کا سر آیا، سجاد نے سینے سے لگایا، اکبر تجھے جیسا بھائی سینے سے جدا کون کرے، مگر کیا کروں پھپھی ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہے، پھپھی میرے اکبر کا سر۔ عزادارو پھر اس کا سر آیا جسے تو کربلا کا دولہا کہتا ہے، عزادارو پھر وہ سر آیا جو عباس کے سجاد کے ایک ہی ہاتھ پہ پورا آ گیا۔ عزادارو بس آخری جملہ، پھر وہ سر آیا، صندوق کھلا، سر سجاد کے ہاتھوں پہ آیا، سر کا سجاد کے ہاتھوں پہ آنا تھا، سجاد کی آواز گلو گیر ہو گئی، گریہ بڑھ گیا، شہید کا تعارف نہیں کروایا، پردے کے پیچھے سے سر پیش کیا، بلا تشبیہ بلا مبالغہ، ادھر سر کا پیش کرنا تھا۔ میری بی بی نے قدم بڑھا کے سر لینا چاہا، عزادارو ایک مرتبہ سر پہ نگاہ کری، ہاتھ بھی پیچھے ہٹے، قدم بھی پیچھے ہٹے، آواز آئی سجاد میں نے پہچانا نہیں یہ کس کا سر ہے، آواز آئی پھپھی تیرے پردوں کے محافظ، اور میرے بابا کی کمر کا زور، اور میرے چچا کا سر، اور پھپھی تو نے پہچانا کیوں نہیں؟ کہا عباس میرا ہے سجاد، میرا عباس ایسا تو نہیں تھا۔ کہا پھپھی تو سچ کہتی ہے۔ جب ظالموں نے ایک کان سے رسی ڈال کے اور دوسرے کان سے نکال کے گھوڑے کے گلے میں باندھا، ادھر گھوڑے نے دوڑنا شروع۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے